الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ رواہ مسلم۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی اور بیماری کی شکل میں موجود جو ہمارے معاشرے کو پاش پاش کرنے والی ہے اور جو برائی معاشرے کی محبت اور اخوت کو تباہ کرنے والی ہے وہ ایک بڑی برائی غیبت ہے۔ غیبت کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی اور بتایا کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر کریں دوسرے کے پاس جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اس کی بات دوسرے کے پاس بیان کریں کہ جب وہ سنے تو ناپسند کریں۔ صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جو بات میں عرض کر رہا ہوں اگر وہ چیز اس میں پائی جاتی ہے تو ہاں، جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کے تعلق سے وہ بات اس میں پائی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم جو کہہ رہے ہو اگر یہ بات تم نے اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بات صحیح نہیں ہے تو آپ نے اس پر الزام تراشیاں کی، آپ نے اس پر بہتان لگایا۔ دونوں صورتوں میں پیٹھ پیچھے بات کرنا صحیح بھی ہو تب بھی یہ جائز نہیں ہے، اور اگر بات غلط ہے تو وہ تو اور زیادہ سنگین ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کہی ہے، جو بات اس نے نہیں کہی ہے آپ نے اس پر بہتان لگایا ہے، آپ نے اس پر جھوٹ باندھا ہے، یہ اور زیادہ سنگین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں منع کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے ہمارے درمیان جو باہمی محبت ہے وہ ختم ہوتی ہے، جو اخوت ہے وہ پاش پاش ہو جاتی ہے، ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہم متحد نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اگر یہ حرکت کوئی کرتا ہے تو اس سے اسلامی ساخت کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سے بدظن ہو جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہو جائے، اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، دوسرے لوگ ان کمزوریوں کو دیکھ کر مسلمانوں کو کمزور سمجھنے لگیں گے اور اس کی اس کمزوری سے وہ ناجائز فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو پھیلی ہوئی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اس کا لوگ لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی سنگینی کو بیان فرمایا ہے، کسی مسلمان کے خلاف اس کے پیٹھ پیچھے گفتگو کرنا، کسی مسلمان پر الزام لگانا، اس پر بہتان باندھنا، شریعت نے اسے گناہ کبیرہ کا درجہ دیا ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہاں چند نقطہ بتانا ضروری ہے۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں اگر کسی کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ نمبر ایک غیبت اس صورت میں جائز ہے، چند صورتیں شریعت نے اس کی وضاحت کی ہے جس میں نمبر 1 ظلم کو بیان کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بادشاہ کے پاس جائے، کوئی شخص ایک ذمہ دار کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ مجھ پر فلاں شخص ظلم کر رہا ہے، تو اس ظلم کو بیان کرنے کی خاطر اگر وہ اس کے خلاف ظلم کو بیان کرتا ہے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 2 اگر وہ چاہتا ہے کہ منکر ہو، خلاف شریعت کوئی کام ہو چل رہا ہو،
اور اس کو بدلنا چاہتا ہے اور اسے روکنا چاہتا ہے، اس لیے اس آدمی کے خلاف جا کر وہ بیان کرتا ہے، شکایت کرتا ہے ذمہ دار سے، تو یہ بھی غیبت کے ضمن میں نہیں ہے۔ ایسے ہی تیسری حالت یہ ہے کہ ایک شخص یا کوئی مرد یا کوئی عورت کسی مفتی کے پاس فتویٰ پوچھنے جائے اور وہ اس شخص اس کے اندر جو کمی ہے اس کو بیان کرے، مفتی کے سامنے فرمائے یا شوہر یا بھائی یا کوئی بھی کہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، اس نوعیت سے ظلم کر رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ بات نقل کرنے اور بیان کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کے شر اور اس کے فساد سے بچانے کے خاطر اگر یہ بات امام وقت کے سامنے کہی جائے یا لوگوں کو آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے، ان کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے اگر وہ بات کہی جائے تو بھی جائز ہے، اور یہ تعلق رکھتا ہے جرح و تعدیل سے۔ جرح و تعدیل حدیثیں بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان کے بارے میں کہنا کہ یہ کذاب اور یہ متہم بالکذب، یہ فلاں ان کے اندر یہ کمیاں تھیں، تو بیان کرنا بھی ناجائز نہیں ہے، شریعت نے اس کو بھی جائز رکھا ہے اور یہ حرام کی صورت نہیں ہے۔ آخری جو پانچویں صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو گناہ کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، جیسے شراب پی رہا ہے اور لوگوں کا مال ظلماً لے رہا ہے، ایسی حالت میں اگر اس کے خلاف بھی جا کر کے بتایا جائے کہ یہ شریعت کے قانون کو توڑ رہا ہے اور شراب نوشی کو پھیلا رہا ہے، اس کو عام کر رہا ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، ایسی صورت میں بھی اگر وہ بات نقل کرے یا اس کے بارے میں بتائے تو یہ بھی غیبت کے ضمن میں نہیں آتا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں اس کو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو شخص کسی لقب سے معروف ہو، یعنی مثال کے طور پر کوئی اعمیٰ، کوئی احول، یا اردو زبان میں کہیں یہ جوتے والے، یہ چپل والے، تو اس طرح کے ان کے پیچھے بات کہنا یا ان کی تعریف یا ان کی شناخت کے لیے کہنا، یہ بھی شرعاً حرام نہیں ہے اور یہ بھی غیبت کے ضمن میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے علاوہ جو بھی صورت ہے وہ حرمت کی صورت ہے اور ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں غیبت سے محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا پہی خواہ بنائے، ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ عطا کرے اور ہم مسلمان بھائی آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اور یہ شیطان جو برائیاں ہمارے درمیان پھیلا رہا ہے، یہ ابلیس جو برائیاں ہمارے درمیان پھیلا رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہماری برائیوں سے حفاظت فرمائے، اور اگر ہمارے اندر یہ خامیاں ہوں اللہ تو اسے دور فرما دے، اے اللہ ہمیں دور کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔